بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ حضرات محترم، اللہ پاک دے کرم دیاں تین صورتاں ہوندیاں نے۔ جدوں بھی اللہ پاک کسی بندے تھے کرم کر دے، تیناں صورتاں اندر کرم کر دے۔ نمبر ایک، جدوں بھی اللہ پاک کسی بندے تھے کرم کرے گا، پہلی صورت ہوئے گی کہ اللہ پاک اس بندے تھے رحم فرمائے گا۔ نمبر دو، جدوں بھی اللہ پاک کسی بندے تے کرم کرے گا، اس بندے تے اللہ پاک اپنا انعام فرما دیں گے۔ نمبر تین، جدوں بھی اللہ پاک اپنے کسی بندے تے کرم کرے گا، اس بندے تے احسان فرما دے گا۔ یعنی پہلے نمبر تے اللہ پاک دا کرم ہے رحمت، دوسرے نمبر تے ہے نعمت، اور تیسرے نمبر تے ہے احسان۔ یہ تین اللہ پاک دے کرم دیاں نشانیاں ہیں۔ پورے قرآن پاک دا مطالعہ کرو تو ایک بات سمجھ اندر آندی ہے، ایک بات دا پیغام مل دے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی نو رحمت بھی بنائے، اللہ پاک نے اپنے نبی نو نعمت بھی بنائے، اللہ پاک نے اپنے نبی نو احسان بھی بنائے۔ دلیل کتھے ہے؟ دلیل بھی اللہ پاک دے قرآن اندر ہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگو میرا نبی رحمت ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگو میرا نبی نعمت ہے۔ دلیل کتھے؟ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔
اللہ پاک فرماتے نے لوگوں تیسرے نمبر تے میرا نبی احسان ہے۔ دلیل کتھے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک نے انہاں تیناں دلیلاں تے قرآن پاک دیاں تیناں آیات مبارکہ اندر مینوں اور تہانوں پیغام دیتے کہ میرا نبی رحمت بھی ہے، میرا نبی نعمت بھی ہے، میرا نبی احسان بھی ہے۔ ربیع الاول دے مہینے دی آمد ہے، جاری و ساری ہے، تو اس مہینے دے اندر اختلاف بڑا زیادہ ہے کہ آپ دی آمد اور آپ دی وفات دے بارے، تو خیر موٹا جیا قول جڑا ہے آپ دی آمد بھی اسے مہینے تے آپ دی وفات بھی اسے مہینے، اور اللہ پاک دی رحمت دے نال اسی آپ دی آمد نو بھی مننے آن تے آپ دی وفات نو بھی۔ شروع اندر ہی میرا عقیدہ ایمان نوٹ کیجئے، جیڑا بندہ آپ دی آمد دا منکر ہے او دا دین اسلام نال کوئی تعلق نہیں، اور جیڑا بندہ آپ دی آمد تے خوش نہیں ہوندا اس بندے دا بھی دین اسلام نال کوئی دور دور تو تعلق کوئی نہیں۔ تو قرآن پاک دی جو آیت میں تسا احباب دے سامنے شروع اندر پڑھی ہے، آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر بیعون اللہ تعالی اسے ایک آیت دا ترجمہ کرنا اور ہلکی بھلکی موٹی موٹی تشریح کرنی ہے کہ اس آیت اندر اللہ پاک نے اپنے نبی نو احسان کنج بنایا ہے، اور میرا نبی دنیا تے آیا ہے تے کیڑا کیڑا پیغام لے کے آیا ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساد محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ اکبر۔ اللہ ترجمے تے غور کرنا، پورے خطبے دے اندر انشاءاللہ اسے ایدہ ترجمہ نال نال چل دارے گا۔ سب تو پہلی بات فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا اسی مومنان تے بڑا وڈا احسان کیتا ہے، بڑا وڈا احسان کیتا ہے۔ ایک ہے نعمت اور ایک ہے احسان، ایک ہندہ احسان ایک ہندی نعمت۔ احسان وڈا ہندہ ہے، نعمت چھوٹی ہندی ہے۔ نعمت کنوں کیا جاندہ ہے؟ اے چہرے تے دو اکھانے، اے اللہ پاک دی نعمت گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ
اور بڑی وڈی نعمت ہے، احسان نہیں بڑی وڈی ہے نعمت ہے۔ اگر انہاں دی قدر پوچھنی ہوئے تے انہاں کولوں پوچھنا جنہاں دے کول اکھیاں والی نعمت موجود کوئی نہیں، وہ تینوں اپنی زبان تو عبادت دا اقرار کردہ نظر آئے گا، کہے گا کاش کتے میریاں اکھاں ہوندیاں میں جہان و رنگ و بو ویندا۔ اللہ پاک دی بنائی کوئی دنیا دے نظارے ویندا، اللہ پاک دی بنائی کوئی ہے جناب والا کائنات دا نظام ویندا۔ اللہ اکبر اللہ اور کہے گا کاش کتے میرے کو اکھاں ہوندیاں انہاں اکھیاں نال میں اپنے ماں باپ دی زیارت کردا۔ اللہ اکبر اگر میرے کول اکھیاں ہوندیاں تے میں انہاں اکھیاں نال اپنے بہناں بھائیاں نو ویندا، اپنی اولاد نو ویندا، انہاں اکھیاں نال میں رب دے قرآن نو ویندا، رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کردا۔ اللہ اکبر اللہ اے جڑیاں اکھاں نے اللہ پاک دی نعمت احسان کوئی نہیں، احسان کیا گئے اے جڑی روشنی ہے اے احسان گئے، یعنی اکھاں نعمت نے تے روشنی بولو احسان گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکھاں نعمت چھوٹی ہے روشنی احسان بڑا ہے۔ اللہ اکبر جتنے تسی احباب آ کر کے بیٹھے ہو اللہ پاک نے اکھاں والی نعمت عطا کی دیئے، مگر احسان ختم ہو جائے یعنی روشنی دے تمام ذرائع بند ہو جان، لیٹاں بند کر دیتیاں جان، دروازے بند کر دیتے جان، کھڑکیاں بند کر دیتیاں جان، ایک ذرہ روشنی بھی اندر نہ آئے، بالکل اندھیرا کو ہو جائے، دسو تسی کسے چیز نو بیخ سکو گے؟ کوئی نہیں نظر آئے گا۔ اللہ اکبر اللہ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، یعنی نعمت موجود ہے احسان کوئی نہیں۔ پتہ چلے نعمت بھی اودوں جناب کم کر دیئے جدوں احسان گوئے۔ اللہ اگر احسان نہ گوئے تے نعمت جڑیے اپنے مقصد اندر پورا نہیں اتر دی۔ اللہ پاک فرمانے نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا کائنات دے لوگو اسی اپنے پیغمبر نو تہاڈے درمیان بڑا بڑا احسان بنا کے بھیجیا ہے، نعمت نہیں بنا کے بھیجیا، کیونکہ نعمت تے چھوٹی ہے احسان بڑا ہے۔ میں تیج گواں گا ویر سونیا اللہ پاک نے جتنیاں بھی مینو تینو جناب یہ دنیا دے اندر چیزاں عطا کی دیا نے، کتے وجود نظر ہوندہ ہے، کتے جناب والا رزق دیاں لہراں بیراں نظر ہوندیاں نے، کتے جناب والا گڈیاں تے محلات نظر ہوندے نے، اے سارا کچھ اللہ پاک نے نعمتاں دیتیاں نے، مگر احسان میرے محبوب نو اللہ نے بنا کے بھیجی ہے۔ جدو نعمتاں دا ذکر آیا ہے اللہ پاک نے ایک دفعہ بھی جناب مینو تینو جٹلایا نہیں، مگر جدو احسان دی باری ہے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کائنات دے لوگو میں توڑے تے بڑا بڑا احسان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار آئیے جناب اس جملے دی تفسیر تھوڑی جی اگے چلانا چاہنا۔ اللہ اکبر اے جڑیاں چہرے تے دو اکھاں لگیاں نے اے اللہ پاک دی بڑی بڑی نعمت ہے، جس طرح جناب چہرے دیاں دو اکھاں نے انسان دے دل دیاں بھی دو اکھاں نے، چہرے دیاں اکھاں نال بھی بندہ ویندا ہے تے دل دیاں دو اکھاں نال بھی بندہ ویندا ہے۔ چہرے دیاں دو اکھاں جدوں جناب ویندیاں نے انہوں بندہ بصارت کہندا ہے، تے دل دیاں دو اکھاں نال جدوں بندہ ویندا ہے انہوں جناب بصیرت کیا جاندا ہے۔ بصارت غلط ہو سکتی ہے، بصیرت غلط نہیں ہو سکتی، بصارت غلطی کر سکتی ہے مگر بصیرت غلطی نہیں جے کر سکتی۔ تے جس طرح جناب چہرے دیاں دو اکھاں دی روشنی
روشنی اینو بھی جناب روشنی دی ضرورت ہے انج دل دیاں دو اکھیاں نو بھی روشنی دی لوڑے سبحان اللہ جملہ ضائع نہ کریں دل دیاں تختیاں تے نوٹ فرما لینا اللہ اللہ دل جناب چہرے دیاں جڑیاں دو اکھیاں نے انہاں دی روشنی اللہ پاک نے سورج نو بنایا ہے اور جڑیاں دل دیاں دو اکھیاں نے انہاں دی روشنی اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ نو بنا دیتا ہے اللہ اللہ سورج دی روشنی نے اے پوری دنیا نو چمکایا ہے اور جناب والا میرے محمد دی روشنی نے مومنہ دے دلانو چمکایا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار انج کہہ لیے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ تڑپے دے پھرے جناب سے ایدہ ترجمہ کیتا حضور آئے تو سر افرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر افرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا اللہ اللہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا شدے چہروں پہ زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا مومنو اسی تواڈے تے بڑا وڈا احسان کر دیتا ہے اپنا محبوب توانو گفٹ اندر دے دیتا ہے اپنا حبیب توانو گفٹ اندر دے دیتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار ایت جناب اردو دا شیر سیناو تے پنجابی اندر انج کہہ لیے شار جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چاند چڑھیا اللہ اللہ سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چاند چڑھیا مکے وچ گل خوشبواں دے گل گے مکے وچ گل خوشبواں دے گل گے مکے وچ گل خوشبواں دے گل گے اللہ دیاں رحمتاں دے بوہے کھل گے ہے جے رحمت رم جم لائی تے مکے وچ جن چڑھیا اللہ اکبر اللہ خالق کائنات دا قرآن فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین علیہ سے جملے دی جناب تشریح تے تفسیر چل دی پئی ہے فرمایا مومنو اسی تواڈے تے بڑا وڈا احسان کیتا ہے اسی تواڈے تے بڑا وڈا احسان کیتا ہے اللہ سونیا تو بالکل احسان کیتا ہے اپنا محبوب جیڑا ہے سانو تو عطا کر دیتا ہے اپنا حبیب جیڑا ہے تو سانو عطا کر دیتا ہے تے اللہ سونیا تو اپنا حبیب جدوں دیتا ہے تے پھر ماحول کی بنے آئے پھر منظر کی پیش آئے اللہ تیرے احسان نال اس دنیا تے تبدیلیاں گنج دیاں آئیاں فرمایا آ میرا بندہ میں ادھا جواب بھی تینوں قرآن دی تفسیر اندروں دینا جانا اللہ پاک فرما دینے کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا میرے پیغمبر دی ولادت تو پہلا سنیا جدرا میرا پیغمبر احسان بن کے آیا میرا پیغمبر اللہ پاک دا بڑا بڑا انعام بن کے آیا میرا پیغمبر اللہ پاک دی بڑی بڑی رحمت بن کے آیا میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا ایج کر کے جناب لوگ قتل و غارت اندر جناب زندگیاں بسر کر دے بیزن میرے پیغمبر دی آمد تو
تو پہلا لوگ لڑائیاں تے جھگڑے اندر زندگیاں برباد کر دے پے سن اللہ اللہ نفرتاں ہر پاسے نظر آندیاں نے ہر بندہ ویری دشمن بنیا پیا ہے ہر بندہ جانی دشمن بنیا پیا ہے میرے پیغمبر آئے میرے پیغمبر نے لڑائیاں مکا دیتیاں میرے پیغمبر نے جھگڑے مکا دیتے میرے پیغمبر نے فتنہ و فساد مکا دیتا میرے پیغمبر نے دنگا فساد مکا دیتا میرے پیغمبر نے امن قائم کر دیتا میرے پیغمبر نے ہنج کر کے بائی بائی بنا دیتا جڑے ایک دوسرے دے خون دے پیاسے بنے سن میرے پیغمبر دی آمد تو بعد ایک دوسرے تے جانا دین والے بن گئے ایک دوسرے تو جانا قربان کرنے والے بن گئے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا لوگ انج کر کے جناب والا ماں باپ جدوں بڑا پہ اندر آندانا تے ماں باپ نو جناب بوجھ سمجھیا جاندہ ماں باپ جدو بڑا پہ اندر آندہ تے ماں باپ نو جناب انج اولڈ ہوم اندر جناب جمع کروا دیتا جاندہ یا ماں باپ نو جناب خود ہی مار دیتا جاندہ یا ماں باپ نو جناب والا انج کر کے جناب مڈیاں دے اندر فروخت کر دیتا جاندہ میرے پیغمبر دی آمد تو بعد میرے پیغمبر نے فرمایا لوگو ہے جڑا ماں باپ سفید داڑی والا ہے جڑا ماں باپ سفید سر دے بالا والا فرمایا انہوں رحمت سمجھیا جے انہوں اللہ پاک دی بڑی وڈی نعمت سمجھیا کرو اللہ پاک دا قرآن فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اور کتے میرے پیغمبر نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا نا لوگو ماں باپ نو بوجھ نہیں جے سمجھنا ماں باپ نو اللہ پاک نے بڑی وڈی نعمت بڑھا کے بھیجیا ہے میرے پیغمبر نے جناب پھر لوگاں نو جناب والا دسیا جڑے ماں باپ نو منڈیاں اندر فروخت کریا کر دے سن جڑے ماں باپ نو بوجھ سمجھیا کر دے سن جڑے ماں باپ نو اولڈ ہوم اندر جمع کروا دیا کر دے سن انہاں نے پھر ماں باپ دی خدمت نو سعادت سمجھیا اے میرا ویر سامنے عمران بیٹھا ہے بار جنازے تو بعد کئی بار گھر دے اندر آکے میں نو کیا تزیت میں کرن واسطے گیا تے بار میں نو کہندے کاری جی دعا کرو نا اللہ میں نو صبر دے دوے اللہ میں نو صبر دے دوے او یار جدو ماں باپ دنیا تے گندے نے انہاں دی قدر کر لے جدو دنیا تو چلے جاندے نے تے پھر صبر نہیں جے ہوندہ پھر بندہ بڑا پریشان ہو جاندہ ہے پھر بندہ بڑا ڈاواں ڈول ہو جاندہ ہے تے محبت نل دعا کرنا اللہ جتھے میرے ویر عمران دا والد لیٹھے ہے اللہ بابا جی رفاقت صاحب اللہ انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنا دے اللہ تے زندہ نے تیرنا دی قدر کر لے فوت ہو گئے نے تیرنا واسطے دعاواں کر لیا کر میرے پیغمبر نے فرمایا لوگو ماں باپ نو رحمت سمجھئے میرے پیغمبر آئے تھے ماں باپ دیاں خدمتاں شروع ہو گیا پھر میرے پیغمبر احسان کنج بن گیا ہے میرے پیغمبر دی آمد تو جناب پہلا اینج ایک عورت ناؤ جدو مہواری دے ایام آندے اس عورت نو اپنے قریب نان دیتا جاندہ ادھے ہاتھ دا برتن نہ استعمال کیتا جاندہ انہوں الگ کر دیتا جاندہ میرے پیغمبر نے فرمایا نا بھئی انج نہیں کرنا میرے پیغمبر عورتاں واسطے احسان انج بن کے آئے
اللہ عورت دا جو خامد دنیا تو چلا جاندہ، جس عورت دا خامد دنیا تو چلا جاندہ انہوں منحوس سمجھیا کر دے، ایک کمرے اندر بند کر دیتا جاندہ ہے اس عورت نو، ایتھے انہیں پخانہ کرنا ہے، ایتھے انہیں چھوٹا پیشاب کرنا ہے، ایتھے کھانا کھانا ہے، ایتھے سونا ہے، اور 1 سال تک اس بند کمرے اندر رکھیا جاندہ، نہان بھی نہیں دیتا جاندہ، گرمی سردی سے کمرے اندر رہنا ہے۔ اللہ جان دے میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا پھر عورت نو 1 سال تو بعد کمرے چو باہر نکالیا جاندہ، جس جانور دے سامنے ایدہ جھوٹا یا ایدہ ہاتھ لوایا جاندہ، ایدے جسم اندر اتنا زہر بر جاندہ جانور مر جاندہ۔ فرمایا نا لوگو انج نہیں جے کرنا، اے عورت نو جناب اللہ دے نبی احسان بن کے آئے، عورت نو آزادیاں میرے پیغمبر نے دی دیا، اور میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا لوگ انج کر کے جناب بینہ دا حق کھا جیا کر دے۔ فرمایا نا بینہ دا حق نہیں جے کھانا، بینہ دی وراثت دا قبضہ نہیں جے کرنا، اور میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا انج بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیتا جاندہ، زندہ درغور کر دیتا جاندہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لوگو اے جڑی بیٹی ہے اللہ پاک نے رحمت بنائی ہے، بیٹی جڑی اللہ پاک نے نعمت بنائی ہے۔ فرمایا جڑا بندہ 2 بیٹیاں دی پرورش کرے گا، 2 بیٹیاں دی تربیت کرے گا، فرمایا اللہ اس بندے تے راضی ہو جائے گا، جنت بھی دے دے گا، جنت اندر میرا رفیق بھی بنا دے گا۔ میرے پیغمبر احسان بن کے آئے، اور میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا ہے جڑے جانور گندے نام انہاں دا مصلحہ کیتا جاندہ۔ کیا مانا؟ سامنے ایک بکری کھلوتی ہے، سامنے ایک اونٹ کھلوتا ہے، دل کیتا ہے جناب اس اونٹ دی ران دا گوشت کھادا جائے، ایدے جناب مار کے جناب کلہاڑی ایدی ران نو لات نو الگ کیتا ہے نا، آپ گوشت بنا کے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اے اونٹ بیچارہ اتھی تڑپ دا پہ ہے، اتھی زندگیاں گزار دا پہ ہے۔ فرمایا نا کائنات دے لوگو یہاں تے ساری بکری نو جناب ذبح کر لو یا ساری نو چھوڑ دو، پتہ چلے آؤ لقد من اللہ علی المؤمنین، میرا پیغمبر جناب مردہ واسطے احسان بن کے آیا، میرا پیغمبر عورتاں واسطے احسان بن کے آیا، میرا پیغمبر بچیاں واسطے احسان بن کے آیا، میرا پیغمبر جانوراں واسطے احسان بن کے آیا، میرا پیغمبر کائنات دی ہر چیز واسطے احسان بن کے آیا۔ اور میں تھے ایک پیغام دینا چاہنا پھر سوڑے آؤ، میرے پیغمبر دی آمد تو بعد بھی گل بڑی دھیان نال سنیا جدرا، میرے پیغمبر دی آمد تو بعد بھی اگر تو جناب والا قتل و غار لڑائیاں جھگڑے نہیں چھوڑ دا، میرے پیغمبر دی آمد تو بعد بھی اگر تو ماں باپ نو بوجھ سمجھنا ہے، میرے پیغمبر دی آمد تو بعد بھی اگر تو عورتاں تے ظلم کرنا ہے، میرے پیغمبر دی آمد تو بعد بھی اگر تو بیٹیاں نال نفرت کرنا ہے، میرے پیغمبر دی آمد تو بعد اگر تو جانورات ظلم و ستم کرنا ہے، میرے پیغمبر دی آمد تو بعد بھی اگر تو جناب ناجائز لوگاں دے مال تے قبضہ کرنا ہے، سمجھ لے تو میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد نہیں سمجھے آؤ، تو میرے پیغمبر دی ولادت دا مقصد نہیں سمجھے آؤ، اگر تو میرے پیغمبر دی آمد دا احسان دا ولادت دا مقصد نہیں سمجھے آؤ، پھر جتنیاں مرضی چنڈیاں لال ہے، پھر جتنے مرضی چنڈے لال ہے، پھر جتنے مرضی جلوس کڑ لے، جتنا مرضی چراغا کر لے، جتنا مرضی جناب بینک بیلنس دولتاں خرچ کر لے، اللہ پاک آسمانہ تو گواہ دین دینے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ میرے پیغمبر دی آمد تو بعد اپنی زندگی نو تبدیل نہیں کر سکے آؤ، فرمایا انہیں میرے پیغمبر دی آمد نو نہیں سمجھے آؤ، جتنیاں مرضی خوشیاں کر لوے، فرمایا ایک ذرہ برابر بھی انہوں فیدہ ہو سکتا، جو مرضی کر جنج مرضی کر لوے، اگر میرے پیغمبر دی آمد تو بعد جو میرے پیغمبر نے
ایک طریقہ دسیا ہے جو میرے پیغمبر نے تبدیلیاں پیدا کی تھیاں نے اگر ایک تبدیلیاں اپنی زندگی اندر اس بندے نے نہیں لے کے آندیاں ادا خوشی کرنا ادا جناب فضول معاملات کرنا کسی قسم دا فائدہ ہو سکتا اللہ اکبر اللہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ اللہ فرمایا کائنات دے لوگوں ہسی اپنے پیغمبر نو جناب بڑا وڈا تواڈے واسطے احسان بنا کے بھیجی ہے احسان بنا کے بھیجی ہے اللہ اکبر اللہ آئیے حضرات دی وقار میں آگے گل چلانا چاہنا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا اللہ اکبر اللہ اللہ پاک اگے فرما دینے فرمایا من انفسکم فرمایا کائنات دے لوگوں اے جڑا میں رسول بھیجے ہے پہلا تو احسان دی گل ہوئی کہ اللہ پاک نے اپنا نبی بنا کے بھیجے ہے تے کی بنا کے بھیجے ہے بولو نعمت نہیں احسان بنا کے بھیجے ہے یعنی پہلا جملہ اس جملے دی تفسیر تشریح سمجھ آگئی کہ اللہ پاک نے میرے نبی نو نعمت نہیں کی بنا کے بھیجے ہے نعمت چھوٹی ہوندی ہے تے احسان ہے وڈا ہوندہ ہے تے اللہ نے میرے نبی نو وڈا مقام دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اگے فرمایا من انفسکم فرمایا جڑا میرا احسان ہے جڑا میں اپنا نبی تواڈے درمیان مبعوث کیتا ہے جڑا میں نبی اپنا تواڈے درمیان بھیجی ہے فرمایا من انفسکم فرمایا اجناب کوئی جناب والا نوری مخلوق نہیں کوئی جناب والا اے جناب والا جناتی مخلوق نہیں بلکہ من انفسکم قرآن دا ترجمہ فرمایا میں نبی بھیجے ہیں پر انہاں دے وچوں بھیجے ہیں نبی بھیجے ہیں تے انہاں دے او بولو تے صحیح میرے پیارے ہو انہاں دے وچوں بھیجی ہے کوئی تیسری مخلوق بھیجی اللہ اکبر اللہ فرمایا من انفسکم میں اپنا نبی بھیجی ہے کہ انہاں دے وچوں بھیجی ہے کوئی جناب دوسری تیسری مخلوق والا نہیں بھیجی اللہ اللہ تے ایدہ مطلب اے نہیں کہ جج میں یا تسی ہو انجی جناب ساڑھا نبی ہے نانا جناب بشر ہے پر سید البشر گئے یعنی میرا پیغمبر بشر گئے تے مگر سارے بشران تو اللہ گئے افضل گئے عرفہ گئے اللہ اکبر اللہ فرمایا من انفسکم اور کئی ساڑھے جناب ویر جناب پولے پالے کملے آدھر جناب وہابی اہل حدیث اللہ دے نبی نو جناب انج سمجھ دے جے میں وڈے برانو سمجھ دے اے کملے آگل سن لے ساڑھ جائے اس نکارے دی زبان مر جائے بندہ بد نصیب ہو کے جڑا اللہ دے نبی نو اپنے وڈے برا جیسا سمجھ دے نانا سڑیا جدرا میرا ایمان من انفسکم اللہ پاک نے ساڑھے اندروں بھیجی ہے مگر سید البشر میرے پیغمبر دا جناب سنیا جدراؤ میرے پیغمبر دا آنا بھی آلاؤ میرے پیغمبر دا مقام آلاؤ میرے پیغمبر دی شان آلاؤ میرے پیغمبر دا جناب والا حج کر کے رتبہ آلاؤ میرے پیغمبر دی عزت آلاؤ میرے پیغمبر دی عظمت آلاؤ سن ذراؤ میرے پیغمبر دی جناب والاؤ آنا آلاؤ میرے پیغمبر دا جانا آلاؤ میرے پیغمبر دا رونا آلاؤ میرے پیغمبر دا مسکرانا آلاؤ میرے پیغمبر دا لیٹنا آلاؤ میرے پیغمبر دا اٹھنا آلاؤ میرے پیغمبر دا سونا آلاؤ میرے پیغمبر دا جانا آلاؤ میرے پیغمبر دا جناب والا لیل و نہار آلاؤ میرے پیغمبر دی جناب ہے جی شب و روز دا جناب ایک ایک لمحہ آلاؤ میرے پیغمبر دی فجر آلاؤ میرے پیغمبر دی ظہر آلاؤ میرے پیغمبر دی عصر آلاؤ میرے پیغمبر دی مغرب آلاؤ میرے پیغمبر دی
عشاء آلاؤ، میرے پیغمبر دی تہجد آلاؤ، میرے پیغمبر دا اشراق آلاؤ، میرے پیغمبر دے فرائض آلاؤ، میرے پیغمبر دے نوافل آلاؤ، میرے پیغمبر دا جناب والاؤ جہاد آلاؤ، میرے پیغمبر دا قتال آلاؤ، میرے پیغمبر دا بدر آلاؤ، میرے پیغمبر دا احد آلاؤ، میرے پیغمبر دا حنین آلاؤ، میرے پیغمبر دا فتح مکہ آلاؤ، میرے پیغمبر دی ہجرت آلاؤ، میرے پیغمبر دا ابو بکر صدیق آلاؤ، میرے پیغمبر دا عمر آلاؤ، میرے پیغمبر دا عثمان آلاؤ، میرے پیغمبر دا علی آلاؤ، میرے پیغمبر دا ابو حریرہ آلاؤ۔ گل مکدی مقادمہ اللہ دا قرآن فرمایا لعمرو کا سونیا تیری زندگی دا ایک ایک لمحہ سونیا میں تیری زندگی دی قسم اٹھا کر کے اعلان کردہ پیاں لعمرو کا تیری زندگی دا ایک ایک لمحہ لاؤ سونیا پوری کائنات اندر اگر ثابتوں اللہ کسے نو بنائے لعمرو کا سونیا تینوں بنایا ہے۔ اے میرا عقیدہ اے جے میرا ایمان کہ میرے پیغمبر دا زندگی دا ایک ایک لمحہ گاج کے بول کیے آلہ ہے عرفہ ہے۔ ایک غلط فہمیاں چنہ ریا کر کہ وہابی نبی نو اپنے وڈے پائی جیسا سمجھدا ہے نانا بھائی میرے پیغمبر پوری کائنات والا اور میں تینج کہاں گا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اگر رب تو بعد کسی دی شان آلہ ہے عرفہ ہے عزت والا عظمت والا ہے تے اس ہستی دا نام گاج کے بول محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار پھریں جے کہہ لیے لکھ دنیا وچ سوڑے گوسن لکھ دنیا وچ سوڑے گوسن پر سب او دے تو تھلے لکھ دنیا وچ سوڑے ہوسن پر سب او دے تو میں تیرے وانگو نہیں کردہ کتھو لیاواں لب کے سونا تیرے نال دا او پائی لپن دی لوڑ نہیں اللہ نے میرے نبی دے نال دا سونا بنایا ہی کوئی نہیں اللہ لپے دے بندہ تانچ سونا اجدہ ہوئے میں اللہ میرے رب نے نبی جیسا سونا بنایا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ لکھ دنیا وچ سونے گوسن پر سب او دے تو تھلے نبیاں وچوں او دی لوگو ہو گئی بلے بلے بولو اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ اکبر اللہ خالق کائنات دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لگا ذکرک سونیا تینوں اسی ڈاک بلند کر دیتا ہے تیرا ذکر ڈاک بلند کر دیتا ہے اللہ کی ڈاک تو بلند کیتا ہے فرمایا زمینہ تے میرا ذکر زمینہ تے تیرا ذکر آسمانہ تے میرا ذکر آسمانہ تے تیرا ذکر سونیا مشرق اندر میرا ذکر مشرق اندر تیرا ذکر مغرب اندر میرا ذکر مغرب اندر تیرا ذکر جنوب اندر میرا ذکر جنوب اندر تیرا ذکر شمال اندر تے میرا ذکر شمال اندر تیرا ذکر اذان اندر میرا ذکر اذان اندر تیرا ذکر سونیا نماز اندر میرا ذکر نماز اندر تیرا ذکر گل مکدی مکا دواں وقت اجازت نہیں دیندا پیا سونیا گل سن لے جس جات میرا ذکر ہوئے گا اس جات تیرا ذکر ہوئے گا او جگہ جگہ ہی نہیں جتے رب دا ذکر ہوئے تے رب دے نبی دا ذکر نہ ہوئے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک فرما دینے من انفسکم میں نبی پیجے آئے مگر تواٹے وچوں پیجے آئے سید البشر گئے آئیے جناب گن اگے گل چلانا چاہنا اگے اللہ پاک فرما دینے فرمایا جناب والا
اللہ سونے آؤ اے تے پتہ چل گیا کہ تو نبی بھیجیا ہے تے احسان بڑھا کے بھیجیا ہے اللہ سونے آؤ اے بھی پتہ چل گیا ہے کہ تو نبی بھیجیا ہے ساڑھے بھی جو بھیجیا ہے اللہ سونے آؤ جدوں بھی کوئی دنیا تے آندہ ہے او دا کوئی نہ کوئی مقصد گندہ ہے آندہ او دا کوئی نہ کوئی جناب والا مانا گندہ ہے دنیا تے آندہ اللہ سونے آؤ تیرا احسان آ گیا اللہ تیرا نبی آ گیا تے اللہ سونے انہوں کی مقصد دے کے بھیجے آئے اللہ پاک فرماتے نے میرے نبی دا مقصد سنے جدرام اللہ اس ایت اندر اللہ پاک نے اپنے نبی دے 4 مقصداں دا ذکر کیتا ہے ہن اینڈ دیاں باتاں جاندیاں پیاں جناب اللہ پاک فرماتے نے یتلو علیہم آیاتہ فرمایا میرے نبی دا پہلا مقصد گئے کہ قرآن دی تلاوت کرے یتلو علیہم آیاتہ نبی دا پہلا مقصد کیا ہے قرآن دی تلاوت کرے تے اسی بھی قرآن دی تلاوت دعا کر کے اللہ تلاوت کرنے والا سانو بنا دے اللہ اکبر اللہ فرمایا میرے نبی دا پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ کہ دنیا تے جائے قرآن دی تلاوت کرے قرآن دی تلاوت نال لوکاں دے سینیاں نو ٹھارے بہار پیدا کر دوے میرے پیغمبر پھر دنیا تے آئے تے قرآن پڑھ کے میرے نبی نے سنایا لوکاں دے سینیاں اٹھارے آؤ لوکاں در بغار پیدا کی تھی سنیا جدر آؤ پھر لوگ قرآن سنتے گے میرے پیغمبر دے قریب آندے گے لوگ قرآن سنتے گے تے اج دلان تو زنگ اتر دا گیا ویر سنیا اگر چاہنا ہے تیری زندگی اندر سکون آ جائے تیری زندگی اندر قرار آ جائے تے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دے اور اتھے میں ایک گال کر دواں دنیا دیاں ساریاں مصروفیتاں ترک کر کے آدھرہ مسجد دے اندر ایک نکر چے بیٹھ کے قرآن دے جناب 2-4 ورکے پڑھ اللہ پاک تیریاں مصروفیتاں بھی حل کر دے گا اور تیری غامت پریشانیاں موقع کے اللہ تیرے دل نو قرار دے گا حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی خانوں کو فرما دینے اینج کر کے جناب میں دوس قبیلے دا سردار اینج مکے دی اندر آیا تجارت واسطے تے لوکاں نے کیا تو فیل گل سن تے جے مکے دی اندر ایک جادوگارے نام گئے محمد عربی اللہ اللہ دی زبان تو کلام نہ سنیں اگر تو کلام سن لے آؤ تے پھر تمہوں دے لڑ لگ جانا ہے تے جیڑاؤ دے لڑ لگ جاندہ ہے او ماں باپ تو دور ہو جاندہ ہے پھینا پائیاں تو دور ہو جاندہ ہے پھر لڑائیاں تے جگڑی یعنی کہ ساری گل الٹ دستے پہنے اللہ اللہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی فرما دینے میں کنہ دے اندر رون داخل کر لے آؤ تاکہ جناب او دے قریب تو میں گزران بھی تے او دے کلام دی آواز میرے کنہ چنا پوے فرما دینے ایک دن میں بیت اللہ دی اندر ہیں جو سین دی اندر اپنے طریقے دے مطابق عبادت کردہ پیاں تے میرے پیغمبر بیت اللہ دے جناب ہیں جو دیوار نال جناب سنے جدر آؤ ٹیک لا کے قرآن دی تلاوت کر دے پینے فرما دینے میرے کنان دے اندر ہیں جناب کلام دی آواز پئی تے میرے دل نو سکون پہنچے آؤ میرے دل نو قرار پہنچے آؤ حضرت طفیل بن عمرو دوسی فرما دینے اللہ دے نبی تلاوت کر کے ہیں اپنے گھر دا رستہ لیا گھر بل جان دے پینے فرما دینے کہ میں بھی پیچھے پیچھے جاندہ پیاں تے جن جین جناب اللہ دے نبی گھر دے اندر داخل ہو گئے میں دروازہ کٹ کٹ آیا اللہ دے نبی بار تو شریف لے کے آئے تے میں عرضہ کیتیاں سونے آؤ جیڑا بیت اللہ اندر بیٹھ کے کلام تسی پڑھتے پیسی وہ ذرا میں نے دوبارہ تے سناؤ نا میرے پیغمبر نے جناب سورہ فلق دی تلاوت کی تھی سورہ ناس دی تلاوت کی تھی حضرت طفیل بن عمرو دوسی فرما دینے یعنی میرے نبی دا پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ میرے پیغمبر نے قرآن پڑھ کے سنایا حضرت طفیل فرما دینے میں قرآن سندا جا رہے ہیں اکھاں چوگنجو آندے جا رہے ہیں قرآن سندا جا رہے ہیں دل نرم گندہ جا رہے ہیں قرآن سندا جا رہے ہیں دل جزنگ اتردہ جا رہے ہیں میرے پیغمبر دے معوذتین فلق اور ناس مکمل ہوئی
لگے نا ہوئے چھڑ دی اخباراں پڑھ دیاں ہوئے چھڑ دے ڈائیجسٹ دے میگزیناں پڑھ دیاں قرآن دے قریب آ جاؤ حضرت طفیل فرما دے رہے میں رب دے پیغمبر دی زبان تو قرآن سنیا قرآن دیاں تلاوتاں مکمل ہویاں تے میں ہاتھ اگے بڑھایا سونیا مکے دیاں لوگاں نے تواڈے بارے غلط دسیا سی سونیا ایک کلام دے بارے میں نو غلط دسیا ہے اللہ دی قسم ہے جتنا رب نے سکون اس کتاب اندر رکھیا ہے انہاں سکون دنیا جہان دی کسے چیز اندر نہیں سونیا تلی تے تلی رکھ کے تو فیلنوں کلمہ پڑھا کے اپنا مرید بڑھا کے جنت دا مہمان بڑھا دو یتلو علیہم آیاتی اے میرے پیغمبر دیاں ڈیوٹیاں قرآن پڑھتے جا رہے نے تے لوکاں نو راہ راستے لگاندے جا رہے نے قرآن پڑھتے جا رہے نے تے لوکاں نو رب دی جنت دا مہمان تے بارس بنا دے جا رہے آئیے جناب میرے پیغمبر دی زندگی دا دوسرا مقصد کیا میرے پیغمبر دی نبوت آمد دا دوسرا مقصد کیا فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ میرے پیغمبر دی زندگی دا دوسرا مقصد گئے وَيُزَكِّيهِمْ تاکہ لوکاں دا تزکیہ نفس کیتا جائے لوکاں دے منہ نو پاک کیتا جائے لوکاں دے دلاں نو پاک کیتا جائے اے میرے پیغمبر دی زندگی دا دوسرا مقصد گئے میرے پیغمبر دی زندگی آمد تے نبوت دا دوسرا کام گئے میرے پیغمبر نے پھر لوگاں دا تزکیہ نفس کیتا کنج کیتا میرے پاک پیغمبر دے کول ایک بندہ آیا آگے آندہ سونیا میں زنا کرنا چاہنا سنی ذرا مسند احمد دی روایت پڑھن لگا سونیا میں زنا کرنا چاہنا فرمایا بیلیا کنج دیا گلہ گردہ پیا ہے میرے نبی نے بڑے پیارے انداز نال تزکیہ نفس کیتا ماریا نہیں ڈانٹیا نہیں چھڑکیا نہیں آج اگر کوئی ساڑھے کولیں جدہ بندہ آ جائے جیسی جناب مار مار کے دی چمڑی ہو دیڑ دینی ہے آپ ہمیں ساڑھیاں راتاں جناب انج دیاں ڈیاں تے گزر دیاں گون انج دے محول اندر گزر دیاں گون آپ اسی لوگاں دے سامنے حاجی بن جانا ہے وہ دی ڈانٹ لا کے رکھ دینی ہے میرے پیغمبر وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا بیلیا کھج دیاں گلاں کردہ پہ ہیں سونیا کی کراں عادت پہ گئی ہے فرمایا گل سن بیلیا میرے قرآن والیا زنا دیاں اجازت لین والیا فرمایا تو پسند کرنا ہے تیری ماں نال کوئی زنا کرے تو پسند کرنا ہے تیری بہنہ نال کوئی زنا کرے تو پسند کرنا ہے کوئی بندہ جڑا ہے ہینج کر کے تیری بیٹی نال زنا کرے تو پسند کریں گا کہ کوئی تیری پھپھو تے خالہ نال زنا کرے توبہ توبہ سنیا میں کدی پسند نہیں کرانگا کہ کوئی میری والدہ نال زنا کرے کوئی میری بہنہ نال زنا کرے کوئی میری بیٹی تے جناب پھپھو تے خالہ نال زنا کرے سنیا جدراؤ اور مقافاتی عمل بھی گئے آج اگر تو غلط کاریاں کرنا ہے تے تیرے گھروں دا قرضہ اتار ریا جائے گا اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے ویر سنیا اگر تو اپنے گھر واسطے برائی پسند نہیں کردا ہوئے کملے آؤ جدنال تو زنا کرنا ہے وہ بھی تے کسے دی بہن لگ دیئے نا وہ بھی تے کسے دی بیٹی لگ دیئے نا وہ بھی تے کسے دی والدہ تے پھپھو تے خالہ لگ دیئے اکھاں ڈول پیاں سونیا میرے واسطے دعاواں کر دو نا سونیا میرے واسطے اللہ کو توبہ تے معافی دا پیغام لے دونا میرے پیغمبر ہیں جو دے سینے تے ہاتھ رکھے آؤ ہاتھ رکھ کے میرے نبی نے دعاواں کی دیا ایسا مزاج بنا ایسا انداز بنا اللہ دے نبی فرما دینے اللہ سونیا اے تیرا بندہ برائی دی عادت لے کر کے آیا ہے برائی دی اجازت لین واسطے آیا سی اللہ سونیا میں تیرا نبی دعاواں کردہ پیا اللہ سونیا اے بندے دے دل اندر برائی دی نفرت پیدا کر دے اللہ گناہاں تو جان چھڑا دے راوی بیان کر دے اے میرے پیغمبر دا صحابی مرد دم تک جناب زنا دا سوچنا تے دور کرنا تے دور دی بات کدی ذہن اندر تصور بھی نہیں کیتا وَيُزَكِّيهِمْ اے جو میرے پیغمبر نے تزکیہ نفس کیتا ہے
انج لوگاں دے جناب مننا تے دلاں نو تے زندگیاں نو گناہاں تو پاک کیتا ہے اگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ میرے نبی دا تیسرا مقصد ہے ہنج کر کے لوگاں نو جناب میرے نبی دا تیسرا مقصد معلم بنا کے بھیجے ہے میرے نبی نو ٹیچر بنا کے بھیجے ہے میرے نبی نو جناب ہنج دین سکھان والا بنا کر کے بھیجے ہے میرے نبی نے پھر دین سکھایا میرے نبی نے لوگاں نو دین پڑھایا میرے نبی نے لوگاں نو دین دسیا ہے یہ تیسرا جناب والا مقصد اگے چوتھا مقصد گئے والحکمہ سنیا تیرا چوتھا مقصد گئے حکمت نال لوگاں نو جناب سدیاں کرنا ہے حکمت اپنے اندر پیدا کرنی ہے تے سنیا جدرا میرے پیغمبر نے پھر بڑے بڑے لوگاں نو حکمت و دنائی نال سدیاں کیتا لڑائی نال نہیں لڑائی نال کوئی مسئلہ حل گندا کوئی نہیں جے گندا میرے پیغمبر نے جناب حکمت و دلائی نال انج لوگاں دی اصلاح فرمائی میرے نبی دا چوتھا مقصد ہے نال اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرمانے ایک بندہ ہے آگے اندہ سیرت دی کتاب اندر واقعہ موجود آگے اندہ اللہ دے پاک پیغمبر جی میں جناب بڑا گناہگار کتے زنا میں کردہ کتے شرابہ میں پینا کتے چوریاں تے ڈکیٹیاں کرنا سنیا ہر گناہ تقریباً میں کرنا سنیا جے والحکمہ میرے پیغمبر دی حکمت و دنائی اللہ دے پاک پیغمبر جی کلمہ بھی پڑھنا چاہنا مگر تواڈے نال ایک گل بھی کرنا چاہنا فرمایا کرنا بیلیا کیڑی گل کرنا چاہنا سنیا سارے گناہ کرن دیاں اجازتاں دے دو ایک گناہ اپنی مرضی دا چھڑا لو میں چھڑن واسطے تیار ہوں فرمایا کوئی گل نہیں سنی میرے نبی دی حکمت فرمایا کوئی گل نہیں بیلیا تو کلمہ پڑھ لے ایک گناہ نہ کرن دا وعدہ تو کر لے اللہ پہ سارے چھڑا دے گا اللہ اکبر سنیا کیڑا گناہ چھڑنا ہے آپ فرمان نے بیلیا اپنی زبان تو جھوٹ بولنا بولو جھوٹ نہیں جے بولنا سنیا جھوٹ تے ایڈا معمولی گناہ ہے میں سمجھیا کوئی چوری چھڑان گے کوئی شراب دا جناب گناہ چھڑان گے کوئی زنا دا گناہ چھڑان گے جھوٹ چھڑنا ہے اے جھوٹ پران پہ آجے اللہ دے پاک پیغمبر جی آئندہ تو بعد میں جھوٹ نہیں بولاں گا تو آڈے نال پکا پکا وعدہ کردہ پہ آؤ اللہ اکبر اللہ کلمہ پڑھ لے آؤ اپنے کار اندر چلا گیا سنی ذرا رات دا وقت ہوئے ہیں دل اندر جناب خیال پیدا ہو خواہش پیدا ہوئی ہے کہ زنا کر لواں شراب پی لواں چوری کر لواں یعنی تنے گناہاں دی بار بار خواہش پیدا ہوئی ہے نا تے پھر دل اندر خیال آیا دل و دماغ اندر خیال آیا یار اگر تو زنا کر لیا یا شراب پی لئی یا چوری کر لئی صبح اللہ دے پاک پیغمبر دی عدالت اندر جانا ہے اگر اللہ دے نبی نے پوچھے آؤ ہاں بھئی زنا کر کے آیا ہے اگر میں کیا کر کے آیا سچ بولے آؤ تے پھر میں نو کوڑے پہن گے اگر میں کیا نہیں کر کے آیا تے پھر اللہ دے نبی نال وعدہ خلافی ہو جائے گی جھوٹ بولے آ جائیں گا نانا زنا نہیں کرنا شراب نہیں پینی جھوٹ سے چوری نہیں کرنی صبح دا وقت ہویا ہے اینج میرے پاک پیغمبر دی عدالت اندر تشریف لے کے اس صحابی ہوندہ پہ ہے زینج جنابے والا مسکراندہ پہ ہے میرے نبی فرماتے ہیں بیلیا کیوں مسکراندہ پہ ہے عرضہ کردہ سنیا واہ محبوبہ تیری حکمت تو میں قربان جاواں تیری دنائی تو میں قربان جاواں تو ایک گناہ نہیں چھڑایا بلکہ میری زندگی دے سارے گناہ چھڑا دیتے نے اللہ اکبر اللہ اے میرے پیغمبر دی زندگی دے چار مقصد ہے سب تو پہلا میرا پیغمبر قرآن پڑھے دوسرا مقصد لوگاں دا تزکیہ نفس کرے تیسرا مقصد معلم بنا کے بھیجے آؤ چوتھا مقصد میرے پیغمبر دا حکمت و دنائی تے سونیا آنا تمہیں اپنی زندگی نو گناہاں تو پاک کر لے آج اسی نمازاں بھی پڑھی جانے آؤ آج جناب جلسے جلوس بھی کیتی جانے آؤ
روزے بھی رکھی جانے اور بھی جناب والا نیکیاں دے معاملات کیتی جانے نمازاں بھی پڑھی جاندہ ہے زنا بھی کیتی جاندہ ہے نمازاں بھی پڑھی جاندہ ہے شراباں بھی پیوی جاندہ ہے نمازاں بھی پڑھی جاندہ ہے جھوٹ بھی بولی جاندہ ہے نمازاں بھی پڑھی جاندہ ہے پھیرا پھیری بھی کیتی جاندہ ہے ویر سنیا گل سن قرآن کہندہ ہے ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر میرے نبی دی آمد دا مقصد قرآن کہندہ ہے نماز بے گیائی تو روک دیئے نماز گناہوں تو روک دیئے اگر تو نماز پڑھ دیاں گناہوں تو نہیں روک دا پیاں سمجھ لے تینو نماز پڑھنی کوئی نہیں آندھی سمجھ لے نماز پڑھن دا تینو صحیح والا کوئی نہیں آندہ اللہ پاک فرما دینے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ پاک فرمانے نے لوگوں میں اپنے نبی نو اے 4 مقصداں دیتا ہے دنیا تے بھیجی ہے پھر میرے نبی نے تواڈی تعلیم و تربیت کی تھی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اس تو پہلا تسی کھلی گمرائی اندر سی اس تو پہلا جہالت اندر سی میرا نبی آیا زمانے چو جہالت مک گئی روشنیاں ہی روشنیاں آ گئیاں اللہ دے حضور دعا ہے اللہ مینو اور توانو نبی دی آمدہ صحیح مقصد سمجھن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین